اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں تاریخ طبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں آدم علیہ السلام کا قد اور ان کا پہلا لباس جو ہے اس کے بارے میں بیان کروں گا۔ بعض نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس پہاڑ کی چوٹی پر اتارا گیا وہ زمین کے دوسرے پہاڑوں کے مقابلے میں آسمان کے سب سے زیادہ قریب تھا، کیونکہ جس پہاڑ پر انہیں اتارا گیا تو ان کے پاؤں اس پہاڑ پر اور سر آسمان میں تھا، اور آدم علیہ السلام فرشتوں کی مناجات و تسبیح وغیرہ کو سنتے تھے، اور اس سے وہ اپنے اکیلے پن کو دور کرتے تھے، جبکہ فرشتے ان سے ہیبت کھاتے تھے، جس کی بنا پر آدم علیہ السلام کے قد میں تخفیف کر دی گئی۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے بھی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف اتارا تو اس وقت ان کے قدم زمین پر تھے اور سر آسمان میں، اور وہ اہل آسمان کا کلام و مناجات سنتے تھے اور اس سے اپنی تنہائیوں میں سکون پاتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے قد کی وجہ سے فرشتے ان سے ہیبت کھانے لگے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی مناجات و عبادات کے سنے جانے اور دخل کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف پس کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی آوازیں سنائی دینا بند ہو گئیں اور آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوئی اور اپنی مناجات و عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، بس اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ مکہ جانے والے راستے کی طرف کر دیا۔ آدم علیہ السلام جس جگہ قدم رکھتے وہ جگہ شہر اور دونوں قدموں کے درمیان والی خالی جگہ جنگل و بیابان بنتی چلی گئی، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام مکہ پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت زمین پر اتارا جس کو کعبے کی جگہ رکھا گیا، بس آدم علیہ السلام مسلسل اس کا طواف کرتے رہے۔ جب طوفان نوح آیا تو وہ یاقوت اٹھا لیا گیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کعبے کی تعمیر فرمائی۔ قرآن حکیم کی یہ آیت وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ سورہ حج کی آیت نمبر 26 اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر رکھا۔ اس وقت آدم علیہ السلام کے قدم زمین پر اور سر آسمان کو چھوٹا تھا، جس کی وجہ سے فرشتے ہیبت کھاتے تھے، بس ان کا قد 7 ذراع کر دیا گیا۔ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مناجات و تسبیح اور آوازیں نہ سنی تو بڑا رنج ہوا اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں نے تمہارے لیے ایک گھر اتارا ہے تاکہ تم اس کا طواف کرو جیسا کہ میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے، اور تم اس کے پاس نماز پڑھو جیسے کہ میرے عرش کے پاس نماز پڑھی جاتی ہے۔ پس آدم علیہ السلام اس گھر کی طرف چلے اور ان کا ایک قدم اتنا لمبا کر دیا کہ ایک قدم رکھنے کے درمیان والی جگہ ایک بڑے جنگل کے برابر تھی۔ بس یہ جگہ بعد میں مسلسل جنگل اور غیر آباد رہی، یہاں تک کہ آدم بیت اللہ کے پاس پہنچ گئے اور اس کا طواف کیا، اور بعد میں آنے والے انبیاء بھی اس کا طواف کرتے رہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا قد 7 ذراع تک کم کر دیا گیا تو انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں آپ کے گھر جنت میں آپ کا پڑوسی تھا، آپ کے سوا میرا کوئی رب نہیں اور نہ آپ کے سوا کوئی میرا نگہبان ہے۔ میں جنت میں بلا تکلف بافرات کھاتا تھا اور جہاں چاہتا رہتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے مجھے ایک مقدس پہاڑ پر اتار دیا جہاں سے میں فرشتوں کی آوازیں سنتا تھا اور انہیں آپ کے عرش کے گرد مصروف طواف دیکھتا تھا۔ میں جنت کی ہوا اور خوشبو بھی محسوس کرتا تھا۔ پھر آپ نے مجھے زمین کی طرف اتار دیا اور میرا قد 7 ذراع کر دیا۔ میری آواز اور نظر کی حد میں بھی کمی ہو گئی اور میں جنت کی خوشبو تک سونگھنے کے قابل نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں نے تیری غلطی کی وجہ سے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ پہلا لباس۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو برہنہ دیکھا تو ان کو حکم دیا کہ ایک دمبا ذبح کریں جو کہ جنت سے نازل کردہ 8 قسم کے جانوروں میں سے ایک ہے۔ بس انہوں نے ایک دمبا ذبح کیا، اس کی اون لی اور حوا نے اسے کاٹا اور دونوں نے مل کر کپڑا بنایا۔ اس سے آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ تیار کیا اور حوا نے اپنے لیے ایک دوپٹہ اور چادر تیار کی،
دونوں نے یہ لباس پہنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے عرش کے بالمقابل زمین میں ایک جگہ میری محترم ہے، وہاں جاؤ اور اس جگہ میرا گھر تعمیر کرو، پھر اس کا بھی طواف کیا جائے گا، جس طرح تم نے فرشتوں کو میرے عرش کا طواف کرتے دیکھا ہے۔ اس گھر میں تمہاری اور تمہاری اولاد کی بھی دعا قبول کروں گا، بشرطے کہ وہ میری فرما برداری کا حق ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔